اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سورۃ النور آیت 15۔ جب تم اس جھوٹی خبر کو اپنی زبانوں پر لیتے جا رہے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک معمولی بات خیال کر رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات ہے۔ واقعہ افک کے سلسلے میں ان آیات کا سلسلہ جاری ہے کہ قرآن مجید نے اس مسئلے کو اس اہتمام کے ساتھ دیا ہے کہ اس کے لیے 8-10 آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس آیہ مجیدہ میں فرمایا کہ اس بہتان کی بات کو تم اپنی زبانوں پر لے رہے تھے اور اس کو ایک دوسرے سے بیان کر رہے تھے۔ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، کسی علم کے بغیر ظن و تخمین اور گمان کی بنیاد پر یہ باتیں آپس میں تم لوگ چلا رہے تھے۔ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، عام طور پر تہمتیں، الزام تراشیاں جو ہے ایک گمان اور ظن کی بنیاد پر جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، جب تم یہ الزام لگا رہے تھے، تہمت لگا رہے تھے، تو اس کو آسان لے رہے تھے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اللہ کے نزدیک یہ عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے۔ اصل مسئلہ ہے تحسبونہ ہینا، اس کو تم آسان لے رہے تھے، گناہ کو معمولی سمجھ رہے تھے، اس بہتان کو، اس الزام تراشی کو معمولی سمجھ رہے تھے۔ یہ معمولی نہیں تھا، یہ الزام، یہ بہتان، یہ ایک تو اس حوالے سے معمولی نہیں تھا کہ ویسے ہر مومن کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک احترام ہوتا ہے، اور اس کے احترام کے خلاف بات کرنا اور تہمت لگانا اور اس کے وقار کو مجروح کرنا خود اپنی جگہ گناہ عظیم ہے۔ پھر اس خاص مسئلے کا تعلق ام المؤمنین کے ساتھ ہے۔ وہ بیت رسالت مآب کے ساتھ اس کا ربط و تعلق ہے۔ قلب رسول کو اظہار ثانی ہوتی ہے۔ ان تمام حوالوں سے عظیم گناہ ہونے کے باوجود تم اسے معمولی لے رہے تھے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ہم بتائیں گے آپ کو آداب بندگی کے سلسلے میں کہ کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اس گناہ کو آسان سمجھ لینا سب سے بڑا گناہ ہے، اور گناہ کو گناہ سمجھ کر کے آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو پھر وہ گناہ نہیں رہے، وہ بندگی کی علامت ہے۔ اور اگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا کہ یہ بندگی کا منافی ہے، مولا کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کی شان میں گستاخی کرے اور اس کی نافرمانی کرے اور اس کی اطاعت سے نکل جائیں اور پھر اس کو معمولی سمجھیں، یہ خود جسارت ہے مولا کی شان میں۔ یہ جسارت جو ہے، یہ گناہ جو ہے اپنی جگہ، یہ گناہ نہ سمجھنا جو ہے یہ ایک جسارت ہے، اس گناہ کے علاوہ ہے۔ یہ تو ہوتا ہے گناہ کا ارتکاب کرنا کہ الزام تراشی کی بہتان لگائے، یہ گناہ ہے۔ دوسرا، اس بہتان لگانے کو معمولی سمجھنا نہیں، یہ اس سے زیادہ گناہ ہے، اس سے زیادہ گستاخی ہے۔ آگے آداب بتایا کہ ایسے حالات بھی کیا کرنا چاہیے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، تمہارا موقف یہ ہونا چاہیے تھا، جب تم نے یہ بات سنی تھی تو کیوں کہا ہمیں ایسی بات نہیں کہنی
چاہیے تھی۔ خدایا تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ کیوں نہیں کہا یہ بہتان ہے؟ کیوں نہیں کہا کہ اس قسم کی باتیں ہم کو نہیں کرنا چاہیے؟ یہ جو ہے یہ ایک اخلاق اور ایک سیرت کی تعلیم ہے۔ اس قسم کی بہتان اور اس قسم کی الزام تراشی جب سننے کو ملے تو یہ رد عمل ہونا چاہیے، انسان کا رد عمل ہونا چاہیے۔ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ایسے یار ایسی بات نہیں کرنا چاہیے، یہ جواب دے دو، یہ رد عمل ہونا چاہیے، یہ ایسی بات نہ کرو، ایسی بات نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کہہ دو سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، کہہ دو بہتان ہے، کہہ کر کے اس کو رد کرو، یہ رد عمل ہونا چاہیے تمہارا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی بھی ایسے کام کا اعادہ نہ کرو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اس قسم کے بہتان تراشی کا اعادہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ لمثلی، اس قسم کا، اس قسم سے مراد ایک ہو سکتا ہے امہات المؤمنین کے بارے میں اس قسم اعادہ نہیں ہونا چاہیے، یا مطلق پچھلی آیت میں فرمایا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، اس قسم کی بات ہم کو نہیں کرنا چاہیے، امہات المؤمنین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ لمثلہ سے مراد جو ہے اس جیسا بہتان، کس پر بہتان اس طرح مربوط نہیں ہے، لمثلہ ہے مثل ان بہتان، اس بہتان کی طرح۔ بہتان کس پر ہے وہ منظور ہو سکتا ہے نہ ہو، اور ہو سکتا ہے منظور ہو کہ اس جیسا بہتان، یعنی اس جیسے ام المومنین پر بہتان، لیکن سیاق و سباق آیت جو ہے اس میں عمومیت پر دلالت کرتا ہے کہ کسی بھی مومن اور مومنہ کے اوپر جو ہے اس قسم کا بہتان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کنتم مؤمنین، یہ ایمان سے مربوط ہے، اگر تم مومن ہو تو اس قسم کے بہتان سے پرہیز کرنا چاہیے، دوبارہ اس کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں کس قدر عظیم گناہ ہے ایک انسان کے پر بہتان لگانا۔ ہمارے معاشروں میں اس کو گناہ اصلا سمجھا نہیں جاتا، احساس گناہ سرے سے نہیں ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ یہ جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں فی الذین آمنوا، اہل ایمان کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ایک تو خود خواہشہ بے حیائی پھیلانا اور ایک بے حیائی کی باتیں پھیلانا جو ہے، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کے رحمت نہ ہوتی تو تم پر فوری عذاب آ جاتا، اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق مہرباں ہے اس لیے تم پر فوری عذاب نہیں آ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ بڑا مہرباں ہے، اللہ کا فضل اور رحمت ہے، تمہارے لیے اس قسم کے فواحش، اس قسم کی بے حیائیوں سے باز آنے کے لیے نصیحت ارشاد فرما رہا ہے۔
فاحشہ ہر اس عمل یا اس قول کو کہتے ہیں جس کی قباحت معمول سے زیادہ ہو، عمل اور قول یہ قابل توجہ ہے۔ ان تشیع الفاحشۃ کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی خود، بے حیائی عمل یا بے حیائی کی بات، دونوں فاحشہ ہے۔ ان تشیع الفاحشہ، یہ خیال نہ کریں کہ خود جو بے عفتی پھیلانا جو ہے وہ فاحشہ ہے، نہیں، بے عفتی کی باتیں پھیلانا بھی فاحشہ ہے، یعنی فحش ہے، یعنی قبیح عمل ہے۔ یہاں پر احادیث میں جو کسی فحش کو پھیلائے وہ اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر ایک شخص کسی کے اوپر الزام عائد کرتا ہے کہ فلانی نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، الزام بہتان لگاتا ہے اور فحش کاری کی باتیں کرتا ہے، باتیں، تو پھر وہ شخص جو فحش کاری کی باتیں کرتا ہے کسی طرح منسوب کر کے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو فحش کاری پر عمل کرتا ہے۔ یہ عظیم گناہ ہے۔ سب دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان اور مومن کی عزت و آبرو کی کتنے محافظت فرمانا چاہتا ہے۔ من قال فی مؤمن ما رأته عیناہ وسمعته اذناہ فهو من الذین قال اللہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ۔ دیکھو جس کسی حدیث ہے، جس کسی مومن کے بارے میں وہ بات جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی وہ دوسروں کو بتا دیا کرے، وہ اس آیت میں شامل ہے، لہم عذاب علیم۔ اس آیت میں وہ شامل ہے، ان کے لیے کیا کہا ہے؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ، دنیا میں بھی عذاب علیم ہے، آخرت میں بھی عذاب علیم ہے۔ جو لوگوں کو رسوا کرنے کے در پہ رہتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ان کو عذاب علیم ہوگا پھر الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی عذاب علیم ہوگا، یہ خود جو ہے رسوا ہو جائے گا، معاشرے میں بدنام ہو جائے گا، اور کرب اور عذاب رہے گا۔ وہ کس قسم کا اللہ تعالیٰ اس کے اندر عذاب ڈالتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کہ وہ دنیا میں بھی اس کو اللہ عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکى من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے ایک شخص بھی کبھی پاک نہ ہوتا۔ ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے ایک شخص بھی کبھی پاک نہ ہوتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب جو ہے آگے بتایا کہ شیطان کیا چاہتا ہے۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان فحشاء اور منکرات کو پھیلائے، بے حیائی اور برائی کو پھیلانا شیطان کا کام ہوتا ہے۔ اور جو لوگ مومنین کے درمیان میں الزام اور بہتان تراشی کر کے بے حیائی اور منکرات یعنی برائی کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں میں عام کرتے ہیں، افواہ سازی کرتے ہیں، وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا ہے وہ شخص۔
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاکیزہ نہ ہوتا۔ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت جن لوگوں کے شامل حال ہے وہ اس بہتان تراشی سے، اس الزام تراشی سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ الزام تراشی اور بہتان تراشی میں شریک نہیں ہوتے، اس سے پرہیز کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ اللہ کا فضل و کرم، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال ہے۔ اور اگر ہم میں سے ہر شخص دیکھ لیں کہ ہم اس میں شرکت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، آرام سے مثل شیر مادر کسی کے اوپر الزام لگانا اتنا شیرین ہوتا ہے، بہتان لگانے میں اتنا مزہ آتا ہے، تو اس سے آپ یہ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کا فضل آپ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس نجاست سے اپنے آپ کو دور رکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ما زکا من احد ابدا، اللہ کا فضل و رحمت جس کے شامل حال ہو وہ پاک رہتا ہے ان چیزوں سے، اس گن سے، اس فحشکاری سے پاک وہ لوگ رہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کس کے ساتھ اللہ کا فضل ہے، کس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، وہ انسان خود اپنا محاسبہ کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ میرے ساتھ فضل ہے، کرم ہے، رحمت ہے یا نہیں ہے۔ میں الزام تراشی اور بہتان تراشی وہ بھی ایک وہم اور گمان کی بنیاد پر یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد کے اوپر الزامات عائد کرتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، اس میں شریک رہے ہیں آپ یا نہیں رہے ہیں، اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے اس گن سے یا نہیں رکھا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو لوگ احسان کرنے والے اور مال و دولت میں وسعت والے ہیں، وہ قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کو کچھ دینے سے دریغ نہ کریں، اور انہیں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم خود یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کریں اور اللہ غفور رحیم؟ لا یأتلی العلو دریغ کرنا، کوتاہی کرنا، کسی کوشش میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں، علم کہتے ہیں کوتاہی کرنے کو۔ ولا یأتلی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، دریغ نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو تم میں سے مال و دولت کے مالک ہے، اولو الفضل یعنی مال کے مالک ہے، وسعت اور وسعت والے ہیں، وہ دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ان یؤتوا اولی القربی اپنے رشتہ داروں کو کچھ دینے سے، مساکین کو کچھ دینے سے، فی سبیل اللہ مہاجرین کو کچھ دینے سے، ولیعفوا ولیصفحوا عفو کریں، درگزر کریں، عفو کریں، یعفو ولیصفحوا درگزر کریں۔ یہ آیت جو ہے وہ مسطح بالاثاثہ جو حضرت ابوبکر کے رشتہ داروں میں سے تھا اور جو واقع افک میں پیش تھا، اس نے بہتان تراشی میں حصہ لیا تھا اس ہے، اور وہ مسکین اور فقیر اور یتیم تھا، حضرت ابوبکر اس کی کمک کیا کرتے تھے، اس واقعے کے بعد اس کی کمک بند کر دی، اس کی کمک بند کر دی، اور اس کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوتی ہے۔
قابل توجہ یہ ہے، ایک شخص اس نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور بعض روایات کے مطابق اس پر حد بھی جاری ہو گئی ہے، اس نے بہتان لگایا ہے، وہ عند اللہ عظیم والا بہتان، وہ گناہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، وہ بہتان لگایا ہے۔ اس بہتان کے مرتکب آدمی کی مدد جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ جی، اس قدر ارحم الراحمین ہے وہ ذات، اور اس کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اس کی مدد بند نہ کرو اور اس کو معاف کرو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو اور اس سے درگزر کرو۔ کیا تم خود نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے؟ پسند کرتے ہیں ہم لوگ، تو پھر تم بھی معاف کرو، اس شخص کو معاف کرو۔ اس نے گناہ کیا ہے، عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے، پھر ارشاد ہوتا ہے خود اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہے، تمہارا عبد نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ تمہاری مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے، وہ تمہاری بندگی میں نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، تم کیوں نہیں معاف کرتے ہو؟ یہ نہایت قابل توجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ارحم الراحمین کے بارے میں کہ وہ گناہ گاروں کے اوپر بھی کس قدر مہرباں ہے وہ ذات، وہ ماں کی ممتا سے بھی زیادہ مہرباں کہ اس شخص کے لیے ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ اس کی کمک جو ہے وہ بند نہ کی جائے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم، جو لوگ بے خبر پاک دامن مؤمنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ ایک پاک دامن عورت پر زنا کا الزام عائد کرنا کس قدر گناہ ہے، کس قدر گناہ ہے۔ وہی بات جو ہمیشہ آپ سے کیا کرتا ہوں کہ مومن کا احترام اللہ کے نزدیک اتنا عظیم ہے۔ ایک مومن کو بے عزت کرنا، اس کے آبرو اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا اور اس کا وقار مجروح کرنا، اس کو بدنام کرنا، معاشرے میں اس کو ذلیل کرنا بڑا جرم ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کس قدر مہرباں ہے کہ اپنے بندے کے ذلیل ہونا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم جرم ہے۔ اپنے بندے کو اس شخص نے اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کی، اللہ کے دین کی شان میں گستاخی نہیں کی، اللہ کے رسول کی شان میں، اللہ کی کتاب کے شان میں گستاخی نہیں کی، اس بندے کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کو بے عزت کر دیا ہے اور اس کو بدنام کر دیا ہے، اس کی بے عزتی کر دی ہے۔ لیکن اس کی بے عزتی کرنا اللہ کے نزدیک عظیم گناہ ہے، عظیم ہے جی۔ اس کے لیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ملعون ہے، وہ رحمت خدا سے دور۔ فی الدنیا، لعنت کا مطلب ہوتا ہے نا رحمت سے دور، رحمت خدا سے دور، اور آخرت میں بھی رحمت خدا سے دور۔ دنیا میں رحمت خدا سے دور کہ وہ اس کو کار خیر کی توفیق نہیں ملے گی، اس کا کار خیر جو ہے وہ اللہ قبول نہیں کرے گا، یا توفیق نہیں ملے گی یا قبول نہیں کرے گا، رحمت خدا سے دور، بد توفیق ہو جائے گا ایسا آدمی۔ اور آخرت میں رحمت خدا سے دور یعنی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا، اس لیے رحمت خدا جنت ہے وہاں۔ رحمت خدا سے دور ہے تو پھر سوائے جہنم کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ ہمارے احادیث میں ہے
سبع موبقات، سبع موبقات 7 تباہ کن گناہ ہیں۔ سبع موبقات مشہور ہے، 7 تباہ کن، موبق یعنی عذاب دینے والا، جہنم میں جانے کے موجب بننے والے گناہ 7 ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے الکبائر 7، قتل المؤمن متعمدا، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا، وقذف المحصنۃ، پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا، یہ 7 موبقات میں سے جی قتل مومن کے مقابلے میں ہے۔ والفرار من الزحف، میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ والتعرب بعد الہجرت، ہجرت کے بعد، تہذیب کے بعد دوبارہ غیر مہذب ہونا۔ تعرب کہتے ہیں بادیہ نشین، صحرا نشینی اختیار کرنا۔ بعد الہجرت، کسی مہذب معاشرے کی طرف ہجرت کرنے کے بعد، یعنی دین، جہاں دین ہے، مذہب ہے، حلال حرام ہے، ان علاقوں میں آنے کے بعد جہاں دین مذہب کے پر انسان عمل کر سکتا ہے، اس میں آنے کے بعد پھر دوبارہ صحرا نشینی اختیار کرتا ہے، جہاں نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ حلال حرام کا عطا پتہ نہ وہ بتانے والا ہے۔ اس کو تعرب کہتے ہیں بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد، یعنی مہذب اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرے کے اندر سے نکل کر دوبارہ غیر مہذب ہو جانا، غیر مہذب معاشرے میں جانا، اسلامی معاشروں سے نکل کر یورپ اور امریکہ کے معاشروں میں چلا جانا، یہ اس میں شامل ہے۔ التعرب یعنی غیر مہذب اسلامی تہذیب سے نکل کر غیر اسلامی تہذیب میں چلا جانا۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا، یتیم کا مال کھانا۔ وَأَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ، ثبوت کے بعد ربا کھانا۔ یہ ہے 7 ربا خواری، یتیم کا مال کھانا اور غیر اسلامی معاشرے میں جا کر کے بادیہ نشینی، یعنی غیر اسلامی تہذیب کا معاشرہ اختیار کرنا، اور پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا، اور مومن کا قتل کرنا، اور میدان جنگ سے فرار کرنا، یہ ہے 7 موبقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔